چلیں جی اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ٹاپک جو پچھلے کئی دنوں سے خبروں میں ہے اور وہ ہے پارا چنار کا۔ تو کرم کے حالات میں کچھ بہتری کے بعد پارا چنار میں سامان پہنچانے کا سلسلہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے اور جاری ہے۔ سامان کا پہلا قافلہ پہنچا تو تمام سامان ہاتھوں ہاتھ ہی فروخت ہو گیا اور سامان کے ٹرک اور کہتے ہیں نا سامان ایسا لگ رہا تھا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ضیاء صاحب جو کہ بیورو چیف ہیں۔ ضیاء صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ قافلہ تو پہنچا اور 94 دن بعد پہنچا تو بڑے لوگ اس کے منتظر تھے، تو اب کیا سلسلہ جاری ہے اور کتنی اشیاء کی ضرورت ہے وہاں پر؟ جی ایجنسی جو ہے تو بدستور ابھی بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ جو قافلہ پہنچا ہے تو وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس کو روانہ کیا گیا تھا اور یہ تقریباً کوئی جو آبادی ہے 7 لاکھ کی آبادی ہے اور 7 لاکھ کی آبادی جو ہے تو اس کے لیے 40 ٹرک گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس آبادی میں جہاں پر 3 ماہ سے آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا، لوگوں کی جو ہے تو روزمرہ کی زندگی معطل ہے، تجارت معطل ہے، دکانوں جو کاروباری ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کے کاروبار ختم ہو چکا ہے، دکانوں میں اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو وہاں پر یہ 10 جو ٹرک تھے، ان میں سے بتایا جا رہا ہے جو قافلہ تھا اس میں جو لوور کرم کے لیے 10 ٹرک گئے تھے اور اپر کرم جو سب سے زیادہ متاثر ہے، جو تقریباً 4 لاکھ کی قریب آبادی ہے، تو وہاں پر کوئی 27 کے قریب ٹرک پہنچے تھے۔ جو ہی وہ پہنچے جیسے آپ نے بتایا تو وہ فوراً ہی وہاں پر ختم ہو گیا۔ 1% لوگوں تک بھی یہ رسد نہیں پہنچی ہے اور اس رسد میں بھی صرف جو اشیاء خورد و نوش تھی وہ تھی، اور اس کے علاوہ وہاں پر ابھی تیل کا بہت جو تیل ہے اس کا بہت بڑا پیٹرول اس کا ایک بحران پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ جو فیول کے ٹرک ہیں وہ ان کو جانے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں پہ جو ہے تو ابھی احتجاج بھی جاری ہے۔ تو جو ضیاء صاحب ایک اور بھی ایشو ہوگا، عوام ہے ضیاء صاحب ایک اور بھی ایشو ہوگا کہ جب انسرٹنیٹی ہوتی ہے نا، تو اگر سامان پہنچتا ہے تو جس کے ہاتھ لگتا ہے تو وہ ہولڈنگ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا پتہ اس دفعہ آئے آگے آئے نہ آئے۔ تو وہ لوگوں کو اس چیز پر تھوڑا سا کہا جا رہا ہے کہ آپ مطمئن رہیں، سامان تواتر سے اب آتا رہے گا، اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں؟ جی حکومت کو تو یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی کچھ ٹرک روانہ کیے جائیں گے، قافلہ روانہ کیا جائے گا اور 2-3 قافلے اسی طرح روانہ کیے جائیں گے، لیکن یہ صرف جو ہے تو جو رسد کا سامان ہے وہ اس کے لیے ہوں گے۔ ابھی جو عام پبلک ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ پابندی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشو ہیں۔ لیکن حکومت جس طریقے سے امن معاہدہ ہوا ہے، حکومت یہ کوشش ہے کہ امن معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ ڈی ویپنائزیشن کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی وہاں پر بنکر کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ اور بتائیے گا ایک چیز اور کہ کون سی سامان ایسے جن کیونکہ سردی بہت ہے، جن کی فوری ضرورت ہے، اور آپ نے کہا کہ اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے، خاطر خواہ اب تک جمع کرا دیا گیا ہے؟ نہیں، ابھی تو اسلحہ جمع کرانے کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے 1 فروری تک کی، اور اس کے لیے پہلے ان میں اعتماد سازی ہوگی اور اس اعتماد سازی کے بعد جو ہے تو اسلحہ بھی جمع کرایا جائے گا۔ لیکن حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اسلحہ ہر صورت میں جمع ہونا ہے، یا تو یہ جو جرگہ ممبران ہیں ان کے ذریعے ہوگا، اگر جرگہ ممبران ناکام ہو گئے تو پھر حکومت اپنے طریقے سے اسلحہ جو ہے تو وہ لوگوں سے لے گی اور لائسنس کے ساتھ پھر اسلحہ دے گی اور ساتھ ہی بنکرز بھی ختم کرے گی۔ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سردی کی وجہ سے واقعی وہاں پر کافی مشکلات ہیں، لوگوں کو جو اشیاء خورد و نوش ادویات کی بہت کمی آ رہی ہے۔ پہلے ہیلی کاپٹر سروس شروع کی گئی تھی، اس کے ذریعے جو ہے تو ادویات جا رہی تھی، لوگوں کی آمد و رفت کی گئی تھی۔ ابھی 4-5 دن سے وہ بھی سروس معطل ہے کیونکہ سیکیورٹی ایشو ہے۔ تو وہاں پہ جو سردی کی وجہ سے بھی جو ہے تو ایک بحرانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اسپیشلی سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے وہ اپر کرم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کٹا ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ ضیاء الحق ہمارے ساتھ تھے، اور ظاہر ہے صورتحال وہاں پر یہ ہے، حکومت کی کوششیں جاری ہیں، اب اس پہ ہم فالو اپ بھی رکھیں گے۔